نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم يا رسول الله وعلى آله وصحبه درود پاک ایسا پڑھیں جو جگائے، ایسا نہ پڑھیں کہ جو سلائے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں ماشاء جی؟ کیونکہ کچھ درود پاک سلانے والے ہوتے ہیں، کچھ جگانے والے. یہ جو باہر کھڑے ہیں نا، ان سے التجا ہے کہ یہ اندر ہی تشریف لے آئیں اور اپنی اپنی جگہ پہ ساتھی بیٹھ جائیں. ٹائم کافی ہو چکا ہے تو تاکہ چند لمحے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں گزر جائیں. وہ گھڑیاں اللہ کی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول ہیں، ان کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. تو درود پاک میں نے آپ سے کہا کہ ایسا پڑھیں جو جگائے، ایسا نہ پڑھیں جو سلائے. جیسا آپ نے درود پاک پڑھا یہ سلانے والا ہے. درود پاک سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا خیال ہے دھوپ نال بیچارے بندے ایڈے تھک گئے نے، بلاں نال تھک گئے نے کہ سیاستداناں دے مجمع جڑے انہاں سیاستداناں دے مرید ہوندے نے انہاں وچ زیادہ ذوق ہوندا ہے تے سانوں ذوق کم ہو گیا. کیوں ماسٹر جی؟ آپ ذوق رکھیں گے، آپ بولیں گے تو بولوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا بولیں گے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ابھی پچھلے سوئے ہوئے درود پاک کا سبق ناتے سی مولوی ہیں بکال نو انصر صاحب منہ ساڈے کو تاریخ لین گے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں. ساڈے منہ چ ہاتھ پا کے ساڈے دماغ دے وچوں کچھ کڈنا. سبحان اللہ. جے تسی بولے تے مولا کائنات دے صدقے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا. نہ بولے تو تسی بھی قوالاں سنے جے اسی سن کے چلے جا کے. اس لیے آپ کے بولنے سے ہم بولیں گے. آپ کو تھکاوٹ ہے، سفر کر کے آئے، دور دور سے آئے، میرپور سے، اسلام آباد سے، لیکن یہاں سے بھی آئے چند لمحوں کے لیے اس تھکاوٹ کو دور کریں. اس لیے کہ یہ تھکاوٹ آپ کی دوسروں کو بھی تھکائے گی، محفل کے رنگ کو خراب کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ تھکاوٹ کو دور کریں گے. بندہ کتنی آپ دیکھیں نا کبھی شادیوں میں کتنا سفر کر کے آتا ہے کتنا، لیکن شادی کے اندر دیکھیں شوق و چنچل ہوتا ہے. تو آج تو شب معراج شریف ہے. محفل کا بھی نام شاید کسی نے غور کیا ہو، شب حسین بر عرش بری، ایک خوبصورت رات عرش بری پر. آپ بھی یہاں پہ راتیں اکٹھی کرتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کئی راتیں، لیکن جو رات اللہ کی اپنے محبوب کے جلوے دیکھنے اور دکھانے میں گزری اس جیسی کائنات میں رات ہے. سبحان اللہ. اتنا بولتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ میں بولتا رہوں گا اور اگر مولا کائنات کے صدقے بولا تو کچھ نہیں بولوں گا. سونے والا درود پاک نہ پڑھیں، سلانے والا. کیونکہ درود پاک لوری بھی ہے. درود پاک کیا ہے؟ درود پاک میرا خیال جس کو لوری نہیں سب درود پاک لوری بھی ہے. غموں کا تھکا ہوا بندہ، مصائب کا مارا ہوا بندہ، تکلیفوں کا مارا ہوا بندہ
جب درد و علم میں درود پاک پڑھتا ہے ہر غم سے دوا دے کے شفا دے کے اس بندے کو یہ درود پاک سلا دیتا ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے, ہر جس کی دوا ہے نا صلی علی محمد وہ بولے, چپ نہ رہے. ہر درد کی دوا ہے, ہر درد کی دوا ہے, تعویذ ہر بلا ہے. جو درد لا دوا ہے, جو مرض لا دوا ہے, اسے گھول کر پلا دو, کیا نسخہ شفا ہے صلی اللہ. درود پاک سلاتا بھی ہے, درود پاک جگاتا بھی ہے. وہ تیرا بختیوں والا جو غم و علم میں ڈوبا ہوا, گناہوں اسیاں میں پھنسا ہوا, جب درود پاک پڑھتا ہے, درود پاک اس کے بخت کی بلندیاں, اس کی قسمت کو عروج دیتا ہے, اور ایسے بندے کو درود پاک بیدار کر دیتا ہے. تو آپ ایسا درود پاک پڑھیں جس سے میں جاگوں. آپ تو لوری دے رہے ہیں, اس سے تو نیند آ جائے گی. کیوں؟ مائیں لوری دیتی ہیں نا, اور آقا کو تو اپنی امت سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار ہے, بلکہ ساری ماؤں کی محبت ایک طرف. کہتے ہیں اللہ کو 70 ماؤں جتنا پیار ہے بندے سے. یہ ایک مثال ہے. اللہ کے پیار کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ 70 ماؤں کے پیار کیا. آج تک کون بھی ماما جڑیاں نے فیڈر دے دودھ پیوا پیوا کے کی محبت ہونی بیچارے. چلو جی, شکریہ, جزاک اللہ. آج کی ٹھیک ہے نا, پیر بہنیں مائیں بہنیں بیٹھی غصہ نہ کریں, وقت ایسا آ گیا ہے. وہ مائیں اور تھیں جو شب زندہ دار تھیں, تہجد کو اٹھتی تھیں, فجر کی نماز پڑھتی تھیں, وضو کے ساتھ بچوں کو دودھ پلاتی تھیں. اب ماں کی زبان پہ ہو جھوٹ, آنکھوں میں ہو گانے باجے اور ڈرامے. اس ماں کے بدن سے کیسے خوبصورت اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر کوئی ہو جائے تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے, زندوں سے مردوں کو نکال دیتا ہے. وہ چاہے تو نوح کے بیٹے کو کافر بنا دے, نبی ہے. آج لوگ کہیں نا اولاد میری بڑی اچھی ہے, تو وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اولاد تو اچھی ہے پر میں حلال روزی کمائی جی نے کھوائی. نوح کے گھر کون سی حرام روزی تھی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ, فہم سے بالا خدائی ہے تیری. کوئی نہیں سمجھ سکتا, کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس لیے درود پاک سلاتا بھی ہے, درود پاک جگاتا بھی ہے. آپ درود پاک پڑھیں, جوش بڑھے, کچھ کہنے کو دل کرے. جس کو نیند آئے وہ میرے سامنے بیٹھ کے سوئے نہیں عثمان جی, وہ اٹھ کے پیچھے چلا جائے, پیچھے کھڑا ہو جائے. اس لیے کہ یہ تھوڑے سے لمحے ہیں. آج کی رات تو آپ ایسے بھی گھروں کے اندر لوگ ختم دلواتے ہیں, جاگتے ہیں, بڑی پیاری رات ہے, تو ہم مل بیٹھے تاکہ ہم کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں, جاگ لیں اور نیند نہ آئے. اس لیے تھکاوٹ آپس کی ظاہر نہیں کرنی. سیدھے ہو کے بابو تھکاوٹ نہ نظر آوے, دوجیاں دا وقت نہ ضائع کرو. علم میں کیا فائدہ ہوتا ہے ماسٹر صاحب؟ جس سے چہرے پڑے جا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے جیسا دل ہوتا ہے ویسا چہرہ ہوتا ہے, جیسے کرتوت ہوتے ہیں ویسا چہرہ ہوتا ہے. اگر انسان عیار ہے چہرہ بھی عمر کی طرح ہوگا, اگر انسان جھوٹا ہے تو لعنت پڑی ہوگی اس کے چہرے پہ. اور اگر انسان اچھا ہے, کیونکہ حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ ایک اچھا کام کرتا ہے دل پہ ایک نقطہ نور کا لگ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب وہ کرتا جاتا ہے دل نور سے بھر جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ نور کا نقطہ آقا نے فرمایا اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. رنگ اس کا کالا ہوتا ہے, رنگ اس کا بالکل سانولا سا ہوتا ہے. بندے کے دل کے ڈالانی چہرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بندہ برائی کرتا ہے, دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے, رفتہ رفتہ برائی وہ کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ برائی سے دل بھر جاتا ہے. بھرنے کے بعد وہ برائی اور وہ کالا سیاہ جو اس کا رنگ ہوتا ہے, جو اس کا رنگ ہوتا ہے اس پہ وہ کالک اور وہ سیاہی چھانا شروع ہو جاتی ہے, اور دور سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ کوئی الٹے کرتوتوں والا ہے. تو علم کیافہ بھی ایک علم ہوتا ہے جس سے چہرے پڑے جاتے ہیں. آپ اپنے چہروں کی تھکاوٹ اپنی جیبوں میں ڈالیں اور محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، آپ سے چند باتیں محبت کی کریں گے، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا. بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ٹائم ایسا گزر جاتا ہے ہماری محفلوں میں پتہ ہی نہیں چلتا. بڑی کوشش کرتے ہیں، میں نے تو اس دفعہ ناراض ہو کے بھیجا، انہیں فیصل صاحب ہو کے جلدی شروع کرنا، پھر بھی 11:30 ہو چکے ہیں. چلیں چند لمحے جو اللہ نے دیے انہی میں اللہ برکت ڈال دے. اور وقت میں برکت ملنا یہ بہت بڑی کامیابی. عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی الیواقیت والجواہر. آپ فرماتے ہیں کتاب آج اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، 800 صفحے پر مشتمل ہے. فتوحات مکیہ. آپ محی الدین ابن عربی سے بڑے متاثر تھے، تو ان کی کتاب فتوحات مکیہ، اس کی ہر بات پہ آپ نے دلیل پیش کی. عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں یہ کتاب میں نے 1 ماہ میں لکھی، اللہ کی طرف سے یہ میرے پاس ایک کرامت تھی. اتنی بڑی کتاب اور اتنے تھوڑے سے عرصے. تو جو وقت اللہ خیر رکھے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ نے بندے کے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہیں، ایک دائیں بائیں. دائیں فرشتہ حرکت کرتا ہے جب اچھائی کرتے ہیں، بائیں حرکت کرتا ہے جب ویسے تو 360 فرشتہ ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو اس کو ایسے باطنی شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے جو ہر وقت جنہیں حزب الشیطان کہتے ہیں، جو شیطان کے اندر ہر وقت مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ملائکہ اس بندے کی ان سے حفاظت کر کے رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. لیکن کرامن کاتبین آپ نے سنا ہوا دائیں اور بائیں بیٹھے، آپ نے اچھا کام کیا، دائیں کندھے والے فرشتے حرکت میں آگے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. آپ نے برا کیا، بائیں کندھے کے فرشتے حرکت میں آئے، ساتھ ہی اللہ کی صدا آئی ذرا رک جاؤ شاید بندہ توبہ کر لے. سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی. اور عجیب اللہ کی شان ہے کہ آپ نے ایک نیکی کی 10 نیکیاں، ایک گناہ کیا تو 10 گناہ نہیں، گناہ ایک کیا. یہ بھی بخشش کا بہانہ ہے، لیکن بندہ پھر بھی بخشش کی طرف قدم نہیں رکھتا. جب اس نے اچھا کام کیا دائیں کندھے والے فرشتے حرکت میں آئے، جب برا کام کیا بائیں فرشتے کے کندھے حرکت میں آ گئے. لیکن کائنات میں ایک ایسی چیز بھی ہے، ایسا عمل بھی ہے، جب بندہ وہ کرتا ہے دائیں کندھے والے فرشتے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، بائیں کندھے والے فرشتے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور تو اور خالق لم یزل خود حرکت میں آ جاتا ہے. آپ کہیں گے حرکت بے مثال کے لیے حرکت کی، ورنہ وہ حرکتوں سے بالا ہے، وہ لاجواب بے مثال ہے. اس کی حرکت کوئی نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی نہیں ضرورت، اس کو چلنے کے لیے پاؤں کی نہیں. وہ ایسی ہستی ہے کہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ ہر مقام ہر گھڑی موجود ہے. حاضرین محترم، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے کے ساتھ دائیں کندھے کے فرشتے بھی حرکت میں آ گئے، بائیں کندھے کے فرشتے بھی حرکت میں آ گئے، اللہ رب العزت بھی محبتوں میں آ گئے. وہ فرشتے وہ کیا کام ہے؟ سارے کام کیے. آپ نے نماز پڑھی، دائیں کندھے والوں نے لکھی. روزہ رکھا، دائیں کندھے والوں نے لکھا. آپ نے نیک کام کیا، دائیں کندھے والوں نے لکھا. آپ نے صدقہ دیا، دائیں کندھے والوں نے لکھا. آپ نے اچھائی کی، دائیں کندھے والوں نے لکھا. آپ نے برائی کی، بائیں کندھے والے لکھنا شروع ہو گئے. آپ نے بدنگاہی کی، بائیں کندھے والوں نے لکھا. آپ نے دھوکہ دیا، بائیں کندھے والوں نے لکھا. اب دایاں بایاں دونوں چل رہے ہیں، لیکن ایک عمل دنیا پہ ایسا ہے جب وہ بندہ کرتا ہے دائیں کندھے کے فرشتے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، بائیں کندھے کے فرشتے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں. خود خالق لم یزل بھی. سبحان اللہ، وہ کون سا عمل ہے بھائی؟ وہ درود پاک ہے. جیسے ہی بندہ پڑھتا ہے دائیں کندھے کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں، بائیں کندھے کے فرشتے حرکت میں آتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں. خالق لم یزل آسمان اور پہ 10 رحمتوں کا نزول کرتے ہیں.
یہ مولا کائنات دا صدقہ حکیم صاحب بھی ٹامے ٹامے ہو کے آگے اللہ کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیسا عمل ہے خوبصورت. آپ نے ایک لمحے پڑھا صلی اللہ محمد، آپ نے کائنات کو حرکت دے دی. کیسی بات ہے. گناہ مٹنا شروع ہو گئے، نیکیاں پڑھنا شروع ہو گئیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول انسان پہ ہونا شروع ہو گیا. اس لیے ہر لمحے ہر گھڑی محبتوں سے پیار سے آپ درود پاک پڑھا کریں. جتنا ٹائم ملے، ہر نماز کے بعد اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس پہ 2 منٹ لگتے ہیں. اگر کسی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تو پھر اللہ ہی اس کا حافظ ہے، اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. وہ اپنا خود سوچے کہ اس کا کیا آگے. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی، سبحان الذی اسری بعبدہ. معراج کا وہی واقعہ ہے. آپ سن کے تھک چکے ہیں، مولوی سنا کے تھک چکے ہیں، نیا تو بات آئی کوئی نہ. وہی معراج کا واقعہ ہے. آپ نے سنا حضور گئے، آپ جیسے یہاں پہ ہماری مساجد میں چڑھتا ہے وہ سلسلہ آتا ہے تو رٹی رٹائی ہماری تقریریں ہوتی ہیں، بس وہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایسے حضور گئے، آسمان پھٹا، یہ وہ. لیکن میں آپ کو کچھ اور آج سنانا چاہتا ہوں. واقعہ وہی ہے. حضور کی جب بات کریں نہیں ہے، بات پرانی تیری میری ہو سکتی ہے. حضور کی بات پرانی کیوں جی؟ کیونکہ سونا ہر دور دے وچ ہر لمحے ہر گھڑی چ نواں ہے. جڑا آپ پرانا نہ ہوئے دی یاد بھی پرانی نہیں ہوندی. 14 صدیاں بیت گئی ہیں، میرے محبوب کا ذکر چھڑے ہوئے ہر دور میں، ہر لمحے میں، ہر گھڑی اور ہر مہینے اور ہر سالوں میں اور ہر صدی میں اپنے اپنے دور میں شاخان رسول آتے رہے اور محبتوں کی تار کو کھینچ کے دنیا کو سناتے رہے. اور خدا کی قسم آج تک بھی حضور کا ذکر پرانا نہ ہوا. سبحان اللہ. حضور کا ذکر پرانا نہ ہوا. اس لیے باتیں وہی ہوتی ہیں. لیکن میں صرف آپ کو چند باتیں یہ بتاؤں گا کہ معراج کا وہ کون سا مقام ہے جس مقام پہ انسان کو معراج ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. موضوع میرا ہے کہ حقیقت عبد ہی مقام معراج ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات. ماسٹر جی جاگ دے رہنا ہے، سونا نہیں. عابد جی فرنٹ سیٹ سے سونا من ہے، سانو ہی نہیں سمانا، جاگنا ہے. بڑی مہربانی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بڑی عجیب بات ہے. سبحان اللہ. اللہ آدھا میں سیر کرائی تو بھی راتی کرائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کدی کسی راتی بھی سیر کرتے ہیں، کہ راتی تو روز سوندے ہی نے لوگ کہ راتی سیر. سبحان اللہ. ماسٹر جی راتی سیر، حکیم صاحب راتی سیر. سبحان اللہ. راتی کی دیکھنا ہے؟ رات کو کیا نظر آ سکتا ہے؟ میں یہاں کھنن تک آیا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا رستے میں، بس تھوڑے تھوڑے درخت تلتے نظر آئے اور تو کچھ نہیں نظر آیا. اللہ کہتا ہے میں نے تو رات کو کروائی سیر. یہ ہے رب کی قدرت کہ جو لوگ دن کو کریں رب چاہے تو رات کو بھی کروا سکتا ہے. اور اس رات میں بھی محبوب کی شان ہی شان ہے. اگر دن کو کرواتا تو سورج کہتا میری روشنی سے حضور نے سب کچھ دیکھا. اور اگر رات کو کرواتا، رات کون سی ستائش نہیں. آج دیکھو کہیں چاند نظر آتا ہے تمہیں نہ. رب نے یا اللہ تو 14ویں کرا دینی سی، 14ویں دا چند ہوندا وہ تاب چ. میں نہیں، میں 14ویں بھی نہیں کرانی، میں 27ویں کراواں گا تاکہ چاندویں ختم ہی ہو جائے. اس لیے کہ اگر رات کو چاند نظر آئے تو چاند کا لگے گا کہ چاند کا میرا محبوب محتاج ہے. فرمایا نہیں، نہ دن کو کرواؤں گا نہ رات کو. پتا چلے کہ سورج بھی میرے محبوب کا غلام ہے، چاند بھی میرے محبوب کا ہی غلام ہے. پچھلے نہیں بولے شاید انہوں نے گل چنگی نہیں لگی. سیاستدانہ دی گل تے چنگی تو لگتی ہے، پر اے حضور دی گل بھی محبت والے چنگی لگتی ہے. آکھو میں ایک بار سبحان اللہ. دیکھیں کسی کے سامنے اس کی تعریف کرے وہ محبتوں سے پیار سے سبحان اللہ کہتا ہے. کسی کے یار کی تو آپ سب تو محبت والے ہیں.
آپ کو تو جھوم کے کہنا چاہیے سبحان اللہ، کیونکہ یہاں پہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ محبت والے ہیں. اگر محبت والے نہ ہوتے تو آپ نہ آتے. اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو پیار سے ہی کہنا چاہیے سبحان اللہ. زبان بند نہ رہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی سمجھنا آپ کا کام ہے. اللہ کہتا ہے نہ دن کو کروائی نہ رات کو، بس سیر کروائی رات کو کروائی. عجیب بات ہے، چاند بھی کو نہیں کدھر گیا؟ ہر روز تو نکلتا تھا. اللہ حضرت نے فرمایا مجھے پتا ہے کدھر گیا. ماسٹر جی اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے آج رات چاند کدھر گیا. وہ منزلوں میں سیر کرنے والا آسمان کے اندر اس کا درجہ بدرجہ سیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ستاروں کے اندر وہ ایک علم ہوتا ہے، علم و نجوم، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کدھر گیا چاند. شب اسرا اللہ فرماتے ہیں شب اسرا قمر حیرت زدہ پھرتا رہا شب بھر. شیر سنے ہیں کہ اللہ حضرت نے دیکھا جی پھر امام احمد رضا شب اسرا قمر حیرت زدہ پھرتا رہا شب بھر. شب اسرا قمر ایک چند معراج شب او سہرائی رات حیرت زدہ سمجھ کو نہیں سنی. شب اسرا قمر حیرت زدہ پھرتا رہا شب بھر. بلایا ڈھنگ ان کی چال نے سیر منازل کا. میرا محبوب اللہ فرماتے میرا محبوب جب چلا کہیں چاند کی نگاہ پڑ گئی، بس کہاں پڑی؟ چہرے پہ نہیں، محبوب کے قدموں پہ. محبوب کی چال کو دیکھ کے چاند اپنی چال بھی بھول گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا. ایسا ڈگمگایا، ایسا بے خود ہو گیا. واہ ایسی چال وَانْتَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ. اسے کیا پتا تھا یہ وہ چال ہے جس کی قسمیں خدا بھی اٹھاتا ہے. تو کبھی سوچا تو نے جب اللہ فرماتا ہے میرے حبیب لا اقسم بهذا البلد وَانْتَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں. بات تو یہ بڑی لمبی ہے، کبھی پھر سنائیں گے کہ اس میں آپ چلتے پھر تم وَانْتَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ. تو جب رب نے حضور کے چلنے کی قسم اٹھائی تو رب کی نگاہ کہاں تھی؟ میں کہتا ہوں تیرا چہرہ بڑا سونا ہے، سبحان اللہ. میں نے تیری آنکھاں بڑیاں سنیاں. تو جب رب نے کہا میرے محبوب تیرے چلنے کی قسم، تو کبھی سوچا جب اللہ نے کہا تیرے چلنے کی قسم تو اس وقت رب کی نگاہیں حضور کے چلنے پہ تھیں. ہائے ہائے میرے محبوب تیرے چلنے کی قسم، جب تو خرام ناز چلتا ہے. ہائے کسی کے یار سے پوچھو اس کا چلنا، محبت والے سے پوچھو، وہ اپنے محبوب کی قدا دیکھتا ہے. کائنات میں جتنا پیار اللہ کو ہے کسی کو نہیں، وہ بھی اپنے محبوب کی قدا دیکھتا ہے. شب اسرا قمر حیرت زدہ پھرتا رہا شب بھر. بلایا ڈھنگ ان کی چال نے سیر منازل کا. جان کو پتا ہے کہ یہ وہ محبوب ہے، انگلی کرے تو چاند کو نہیں نہ ایسا نہیں ہے. انگلی کرے چاند دو ٹکڑے ہو نہ، بلکہ چاند میرے محبوب کی انگلی کے حسن کو دیکھے سینہ چاند کرے. خدا کی قسم انگلی کرے مصطفیٰ، سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. سبحان اللہ. اب انگلی دا چمکارا پوے تے سورج تکے با ایدے تے پردیاں ویچے ایدے جڑا نظر ہوندا ہے پردیاں تو باہر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اسرا شہر کروائی. اچھا شہر نہیں ہوندی ہے کہ میں تو چلنا ماسٹر جی کسی ایسی سواری تے بواں یا ایسی چیز تے بواں جڑے میں سارے رستے چیزاں ویدا جواں شہر کے کرنی وہ یہ کی ہویا. محبوب نے بٹھایا براق تے براق دی ایڈی رفتار ہے جتھے نظر پوندی اوتھے براق دا پہلا قدم تے آخری قدم ہوندا. لو سبحان اللہ. موٹر سائیکل تے گجراتوں اتھے بندہ آوے تے 100 دی سپیڈ چو اکھاں چو پانی وگ وگ کے پاس ہو جاندا ہے. یہ جڑے نبی دے دعوے دار انہاں پچھو میرے نبی نے کیڑی اینت پائی سی براق تے بیٹھ کے. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی ٹھوس باتیں. میرا نبی چلا اتنی براق کی رفتار، اتنی رفتار
لاہور گجرات سے لاہور جانے والا موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائے، اس سے پوچھو لاہور جانے تک کوئی تجھے نظارہ نظر آیا؟ وہ کہے گا پتہ کو نہیں لگا مسا موٹر سائیکل اتنے اندر مسجد کے جاؤں اس نبی کے جس کی بصارت اتنی ہے ہائے ہائے کہ براق پہ بیٹھ کے اتنی رفتار موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ ماسٹر جی حاضرین محترم، میرا یہ موضوع نہیں، بات آئی تو میں نے آپ کو سنا دی، بات ہے عبد کی، بے عبد ہی، پہلے با ہے آخر میں ہی ہے۔ با علماء کہتے ہیں کہ حرف جر ہے اور یہاں پہ ہم سفر کے لیے آیا ہے، بائے مصاحبت، اور آخر میں ہی اس کی طرف اشارہ ہے۔ بڑی گل سوچ سوچ کے میں کیا کلمے وچ بھی اگے آپ ہے پیچھے آپ ہے، تھی عبد وچ بھی اگے آپ ہے پیچھے آپ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد، تو میں نہ پہلے میرا نہ لو، زبان پاک ہو جائے تے میرے یار دا نہ لو، تے باؤ نہیں میں رکھی، فرمایا نا لا الہ الا اللہ با محمد رسول اللہ متے ساہ لے لو، اس واسطے ساہ لینا جائے نہیں، دو میں آپس دے بچے کٹھے ہی نہیں۔ پھر اگلی گل ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ با کیا ہے ہی کیا۔ میں صرف آپ کو عبد بتانا چاہتا ہوں، رب نے علماء نے کہا کہ عبد کیوں کہا؟ کسی نے کہا کہ اس لیے کہا کہ پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی یہ روح کی نہیں ہوئی، صرف جسم کی نہیں ہوئی، بلکہ عبد بنتا تب ہے جب روح و جسم کا ملاپ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر روح کو ہوتی تو رب کہتا بے روح ہے ہی، اگر جسم کو ہوتی تو بے جسم ہی، ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب نے لکھا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن عبد ہے کیا؟ ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے عبد، دونوں کے مقام کو سمجھے۔ سمپل سی چند باتیں آپ کو سناؤں، ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے عبد۔ عابد عبادت کرنے والا، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے والا، نماز روزہ حج زکات کرنے والا، سمپل سی بات۔ عبد بھی یہی ہوتا ہے، عبادت کرنے والا، لیکن فرق یہ ہے عابد وہ ہے جو جنت کی محبت میں نماز پڑھے، عبد وہ ہے جو خدا کی محبت میں نماز پڑھے۔ پوچھا کہ ذرا سبحان اللہ۔ آج کرتے کرتے کم از کم ہم حضور کے قدموں تک تو چلے نا، وہ اتنا تو چلے نا، تو یہ محبتوں سے جایا جائے گا، پیار سے جایا جائے گا۔ اگر ایک بھی لفظ حضور کی شان میں محبت سے نکل گیا، خدا کی قسم ساری زندگی کی عبادت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد وہ ہوتا ہے، عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، عابد، لیکن وہ جنت کے لیے کرتا ہے یا دوزخ کے ڈر کے لیے کرتا ہے یا کسی اور منظر کے لیے کرتا ہے۔ عبد جو ہوتا ہے اس کا یہ مقام ہوتا ہے، اس کی میں سمپل آپ کو بات کرنا، اس کی بڑی تعریف ہے صوفیاء نے لکھی، صرف اس لیے اس کا کام ہوتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے کسی لالچ میں، کسی منظر کے لالچ میں، کسی عروج کے لالچ میں، کسی تسخیر کے لالچ میں، لیکن عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کی منزل، اس کی منشا، اس کا مقام، اس کا چاہنا، اس کی نظر صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اس سے آگے چلے جائیں تو عبد وہ ہوتا ہے جو اس سے بھی عبادت نہیں کرتا کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ کہتا ہے تو راضیوں میں ناراضوں میں میں تے کرنی کرنی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ عبد اللہ۔ کا اونچا مقام ہے کہ جیسے کسی بزرگ کعبے کے اندر گئے تو ایک بندہ کہتا تھا لبیک حاضر، تو کسی نے آگے سے اس نے آواز آئی لا لبیک، ہر روز کی آواز آتی، کسی نے کہا یار چھوڑ دے، جب اللہ تجھے قبول نہیں کرتا، اس نے کہا بتا اللہ کے در کے علاوہ کوئی اور در بھی ہے جہاں جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد وہ ہوتا ہے، عابد وہ ہے جو اللہ کی ذات کے لیے کام کرتا ہے لیکن جنت کے لیے، دوزخ کے ڈر سے۔ عبد وہ ہوتا ہے جس کی منشا، جس کی آرزو کوئی اور نہیں ہوتی، فقط ایک آرزو ہوتی ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، بس میرے لیے یہ حکم کافی ہے
کہ میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تیری حدوں کی اندر رہ کے تیری عبادت و ریاضت کرتا رہوں بس. گویا اس کی آرزو یہ ہوتی ہے وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں سجدے سے یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤں، لیکن ساتھ جب اپنے گناہوں کو رکھتا ہے تو پھر اپنے گناہوں کو پیش کر کے وہ کہتا ہے یا اللہ میں حقیر سا بندہ تیری بارگاہ میں میری کوئی ہو. باجزید بستامی بہت بڑے صوفی ہوئے، بہت بڑے صوفی. عبد کا مقام سمجھنے کے لیے آپ ایک بات سمجھیں، بہت بڑے صوفی ہوئے. آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور سے فیض حاصل کیا. آپ کا ظاہری پیر کو نہیں تھا. باجزید بستامی سے امام جعفر صادق تک 200 یا 150 سال کا فاصلہ ہے. باجزید بستامی جن کے متعلق جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ باجزید ہم میں یوں ہیں. میری بات سنیے گا. آپ فرماتے ہیں باجزید ہم میں یوں ہیں جیسے ملائکہ کے اندر جبرائیل علیہ السلام. کتنا بڑا مقام ہے. باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن یا معاذ راضی فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے باجزید کو دیکھا کہ آپ اپنے اس طرح پنجوں کو اٹھا کے پیچھے سے پاؤں کو اٹھا کے ایسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے عالم علوی پیش کیا میں نے قبول نہ کیا، سفلی پیش کیا میں نے قبول نہ کیا، تو نے مجھے جنت دکھائی میں نے قبول نہ کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں. اے اللہ باجزید نے تجھ سے تجھ کو چاہیا یا معاذ راضی کو آپ نے دیکھ لیا. آپ نے فرمایا حضور مجھے کچھ بتائیں. فرمایا ہے معاذ ایک دن ایسا لمحہ آیا کہ اللہ نے ساری کائنات کو میرے سامنے کیا، ہر منظر کو، ہر مقام کو، ہر مقاشفے کو، ہر ولایت کو، ہر درجے کو، جنت دوزخ کو، کائنات کی ساری نعمتیں پیش کر کے فرمایا اے باجزید جس پہ ہاتھ رکھ اٹھا لے، جس پہ ہاتھ رکھ اٹھا لے. آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے کہا مولا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تیرے سوا. کاش تمہیں پتہ ہوتی تو سبحان اللہ بھی نکلتی. آرزوے ہوئے کہ ملاوٹ کر کے صبح 100 روپیہ نہ بجانا، جھوٹ مار کے 500 روپیہ کما لیں تو اسے کیا پتہ ہو کہ میں نے کیا کہا. ایک مرتبہ اونچا کہ سبحان اللہ. یا معاذ راضی فرماتے میں نے عرض کی حضور آپ معرفت ہی مانگ لیتے، یہ آپ نے کیا کیا؟ اب معرفت میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مولا میری ذات کے لیے پردے اٹھائے. اس لیے کسی درویش کو اللہ کی زیارت ہوئی. اللہ نے فرمایا ہر صوفی نے مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگا، مال مانگا، شہرت مانگی، پیسہ مانگا، روپے، ہر چیز مانگی، لیکن ایک باجزید ہے جس نے مجھ سے میرے سوا کسی کو نہ مانگا. سب کچھ مانگا تجھے نہ مانگا. نصر جی سب کچھ مانگا تجھ کو نہ مانگا. توہین دعا ہم نے کی. نصر جی توہین دعا یہ تو دعا کی توہین ہے. سب کچھ مانگا اور ہم جب صبح بیٹھتے ہیں ایک وقت کی نماز پڑھ لیں، کبھی تہجد کی نصیب ہو جائے، شبان تو نہ شبان ہوں جرے جاگ دینا وہ ایڈی انہاں لسٹ بنائی ہوندی لمبی راتی اللہ دا میں تہاڈی ایڈی لمبی لسٹ دیکھ کے تمہیں دیکھا یار تجھو ہونا یہ چاہیے. لیکن یہ مقام ہے صوفیاء کے. ہم جو عبادت کرتے ہیں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ادھر سجدہ کیا ادھر ولایت کی آ رہی، ادھر سجدہ کیا وظیفہ پڑھنا ہے مال بڑھ جائے، وظیفہ پڑھنا ہے اولاد بڑھ جائے، وظیفہ پڑھنا ہے جس چیز کو آپ دیکھ لیں جو بھی آپ ٹھیک ہے. یہ بھی بڑا شکر اس بندے کے لیے ہے جو عام عابد ہے نا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے یا اللہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، حرام نہیں کماتا، در در پھرتا نہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتا. اب کم از کم اللہ کی بارگاہ میں تو پھیلاتا ہے، کسی اور کی بارگاہ میں تو نہیں پھیلاتا، کسی کا دروازہ تو نہیں کرتا. بہت اچھا ہے. پر میں آپ کو عابد بتانا چاہتا ہوں. عابد ہم تو عابد بھی نہیں ہے. ابھی کسی سے پوچھے نماز کتنی پڑھی ہے تو نماز ہی نہیں پوری ہوگی. ہم تو عابد بھی نہیں ہے بھائی. عبد اور ہوتا ہے، عابد اور ہوتا ہے. اور یاد رکھو ماسٹر جی عابد جہنم میں جا سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عبد جہنم میں جائے. عابد اس لیے کہ حضور
نے فرمایا بھی نا ایک بندہ عبادت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ اچھے کام کرتے کرتے جہنم کے برے کرتے کرتے جہنم کے دروازے تک پہنچتا ہے، ایسا اچھا کرتا ہے اللہ اسے اٹھا کے جنت میں پھینک دیتا ہے۔ عابد ابد وہ ہوتا ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل پہ بڑی تکلیف ہو گئی، یہ سارے میں نے حوالے رکھے ہوئے سامنے لیکن میں آپ کو بات سناتا چلتا، بڑی تکلیف ہو گئی کہ وہ جو اولیاء کے مقام تھے، اولیاء کو بڑے بڑے مقام ہوئی سرائے طے زمان و مقام ایک لمحے میں زمین کو طے کر دینا، قرآن سے سب ثابت ہے، ابھی چند چیزیں بتا بھی دوں گا سمجھے۔ ایک لمحے میں عرش و کرسی تک سیر کر رہی ہیں، ایسے ایسے بزرگ ہوئے ہیں، ایسے ایسے بزرگ ہوئے ہیں۔ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں میرے دل میں یہ ایک تکلیف ہوئی کہ یار میرا کوئی مقام ہی نہیں، مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں میسر آیا کہ غور میری طرف توجہ رکھیے گا کہ وہ جو صوفیاء کو بڑے بڑے مقام تھے، دلوں کو پڑھ لینا، قبروں کے اندر دیکھ لینا، عرش کو دیکھ لینا، زمین کو دیکھ لینا، پتوں درختوں کی کیفیات کو دیکھ لینا، ایسے ایسے صوفی تھے درختوں کے متعلق۔ یہ ہمارے محبوب عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سیدے والے کی کتاب میں پڑھا، وہ گزرتے جا رہے ہیں اور مرید کو کہتے ہیں کہ اس درخت کے پتوں کی یہ خصوصیت ہے، چھال کی یہ خصوصیت ہے، جڑ کی یہ خصوصیت ہے، لکھ لو۔ پوری نے کہا حضور تجھے یقین تو نہیں، آپ نے فرمایا درخت بول بول کے دستا پیا۔ اب یہ مقام ہے، مراتب ہے۔ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں میں اسی بات میں پریشان تھا کہ ایک مقام پہ مجھے اونگ آ گئی، عاطفے غیب کے اندر مجھے ایک آواز آئی، ندا آئی۔ توجہ رکھیں، اگر کچھ چلنے والا ہو شاید اسے یہ سمجھ آ جائے، باقی نصیب کی بات ہے، ہمیں توفیق اللہ ہی دے۔ آپ فرماتے مجھے ندا آئی، اے عبدالوہاب اگر کسی کو ہم عرش پڑھنا سکھا دیں، زمین کی تہ میں دیکھنا دکھا دیں، سمندر کے اندر اس کی نگاہ جا جائے، پہاڑوں کے اندر چلی جائے، اور اے عبدالوہاب وہ لوگوں کے دلوں کو پڑھ لے، خیالات کو پڑھ لے، لوح محفوظ کو پڑھ لے، کائنات ساری کائنات اسے عطا کر دے، پھر بھی وہ بندہ ہمارا بندہ نہیں بن سکتا جب تک ہماری رضا کا طالب نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم ایسے کام سے اے عبدالوہاب تو ہمارا بندہ نہیں بنے گا۔ آپ فرماتے میں اٹھا، میرا دل پاک ہو گیا، مجھے آگی اس بات کے۔ اور پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ عابد وہ ہوتا ہے کبھی کبھی عبادت پہ تکبر کر لیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی۔ آپ دیکھیں کبھی مسجد میں چلے جائیں تجرا بیچارہ ہفتے دے وچ ایک بار یہ تو دے گل 15 نمازی پہ جائے، انہاں کدی نہیں کیتا 15 دن بعد بیچارہ ہے چلو اینو پیار کریے۔ یہ آیا جی آج ایک بندے میں ایک دفعہ کیا نمی نمی شروع سے میں کہہ دیکھو ہے لوگ یا ٹی وی کے وی سی آر کے بیٹھے دیکھو نا تو اسے کہا حضور یہ بیمار میں تے بیمار نہ پیار کیتا جاتا ہے، بیمار یہ روح دے بیمار لوگ نے تو جو اتنے، لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری مساجد میں محبت۔ لیکن یاد رکھیں عابد تکبر کر سکتا ہے، تکبر نہیں کر سکتا، اس کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، جیسے کہ آقا علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ 70 مرتبہ دن میں توبہ کرتے، وہ عابد وہ اب توبہ کرتا ہے، اے اللہ میری اوقات کیا ہے، میں نے جو کیا وہ کچھ نہ تھا، تیری توفیق کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تیرے کرم سے کیا مولا مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ حسن بصری جلوہ فرمایا، حضرت علی کے خلیفے، ایک بہت بڑا شاعر اس زمانے کا ہوا، فرزت اس کا نام تھا، وہ آیا اس نے کہا رب کتنا بے نیاز ہے جس نے اچھی مخلوق کو بری مخلوق کو اکٹھا کر دیا، اچھی مخلوق کو بری مخلوق کو۔ تھکے ہو؟ تھکے ہو؟ اگلے میں نے نہیں پچھلے تھکے ہو؟ قاری صاحب تھکے ہو؟ اللہ پھر میری گل سن لو، 2-4 گلاں سناواں گا تو اس تو بعد ایمان تازہ ہے انشاءاللہ قوالی۔ اس نے کہا اچھی مخلوق کو بری مخلوق، حسن بصری نے فرمایا بری سے تیری کیا مراد ہے، اچھی سے کیا ہے؟ فرمایا اچھی سے مراد آپ ہیں، بری سے مراد میں ہوں۔ مر گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا جب اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا تو میں بڑا پریشان تھا، میرے مولا نے فرمایا اے فرزند ہم نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تو نے کہا تھا میں بدترین مخلوق ہوں۔ میں نے ہم تجھے اسی دن معاف کر دیا
کیونکہ وہ ابد وہ ہوتا ہے جو مٹ جاتا ہے، خود کو جھکا لیتا ہے، اللہ کی حدوں میں رہتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اسے جو مل جائے اس کا شکر ادا کرتا ہے، جو نہ ملے اس پہ راضی رہتا ہے۔ پھر ابد کے کئی اور مقام ہوتے ہیں، جیسے کہ دو بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، غالباً جنید بغدادی کی یا کسی اور کی مجھے یاد نہیں، انہوں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا حضور مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ غالباً رابع کو نے پوچھا کسی سے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کتے کا حال ہے، مل جائے تو کھا لیتا ہے، نہ ملے تو بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا پھر آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا مل جائے نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو اس کے رستے میں لٹا دیتے ہیں۔ عبد وہ ہے جو اپنی روح اور جسم، آپ اسے موٹا یوں نہیں سمجھ سکتے، عابد وہ ہے جو ظاہری عبادت کرتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے جسم کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، جسم کی ساری علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو روح کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ حاضرین محترم، عابد عبد وہ عابد عبد کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ساری نہیں، لیکن عابد رفتہ 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 عبد کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، عبادت کرتے کرتے اگر کرے تو مقام عبدیت اسے عطا ہو جاتا ہے اس کے وصف کے مطابق، چونکہ عابد پہلا مرحلہ ہے، عبد اینڈ کا مرحلہ ہے۔ عبد تو معراج ہے نا، ابتدا میں معراج تو نہیں نہ ہوتی، معراج تو اینڈ ہوتا ہے، معراج تو اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ محبوب کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ عبد کی انتہا، عبد انتہا پہ جب پہنچتا ہے تو عبد بنتا ہے، ابتدا میں عابد ہی ہوتا ہے، عبادت کرتے کرتے اس منزل تک پہنچتا ہے، اور اس منزل میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے، روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے، نہ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے جنت ملے گی، نہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ وہ دعا کرتا ہے تو اس کو دعا کی بھی نہیں فکر ہوتی۔ یہ بھی صوفیان نے کہا کہ عبد کا یہ بھی مقام ہے کہ دعا کرنے کے بعد، امام شرانی فرماتے ہیں دعا کرنے کے بعد اگر انسان کو اس بات کا افسوس ہو کہ میں نے جو دعا کی نہیں ملا، وہ آپ نے فرمایا بھی کمی ہے، اور اگر اسے مالک کے ساتھ مناجات کی لذت موجود ہو کہ ملا نہ ملا اپنے رب سے ہم کلام تو ہوئے، ملا نہ ملا، ملا نہ ملا اپنے مولا سے ہم کلام تو ہوئے، اب یہ عبد ہوتا ہے، اسے عبد کہتے ہیں۔ اور امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ، یہ بھی جملہ سن لیجئے، اے اللہ تیرا حکم ہے تو میں دعا کرتا ہوں، سبحان اللہ، تیرا حکم ہے مجھ سے مانگو، میں اس لیے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ زین العابدین کون ہے؟ تجھے مشورہ دے، تجھے کہے یہ عطا فرما یہ نہ عطا فرما۔ بات نہیں سمجھا، ہم مشورہ ہی دیتے ہیں نا اللہ کو بزرگوں، بس یہ اللہ نے یا اللہ نہیں میں نہیں لینا، میں یا اللہ میں تو سپین گل، اللہ دا دل ہوندا میں سعودیہ گل ہے، اللہ دا نہیں سپین گل، اللہ بھی پھر کرتا ہے چوک کے سپین ساتھ چڑھتا ہے تے دل نہ ککھ نہیں، اتھ جا کے پھر روندے پھر فون کر دینا او کچھ کرو، کچھ نہیں ہوندا، باہر آئے بیچارے روندے ہی پے، بندے سمجھا بات ہے نا درختاں تے پیسے لگدے ہیں۔ ساڈے پاکستان چ حالت بھی اتھے بندہ ہوائی جہاز دے بعد چڑھدا ہے پیچھے کوٹھے ڈا چڑھدا ہے، ترے دے ویران دے تو بھی بہر آندے کی بھائی ہوری باہر ٹر وہ بیچارہ اتھے جا کے پھنس جاندا ہے، ان شاہی بچے کو نہیں لبھی، اتنی بد نصیبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے گھروں میں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں، جو محکمہ سے سمجھتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں بکری قربانی کا بکرا، ٹھیک ہے نا، چھوٹوں کو کوئی نہیں، وہ چھوٹے کیوں ہیں تسی بڑے ہو، یہی بڑیاں تو ظلم میں بیچارے پیدا ہو گئے، یہ میں باتیں آپ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اللہ سے جب دعا کریں تو ساتھ یہ کہا کریں اللہ اگر میرے لیے اچھا ہے تو مجھے عطا فرما، اگر میرے لیے اچھا نہیں، اگر یہ جو میں دعا تیرے سامنے کر رہا ہوں اللہ اگر اچھی ہے تو عطا فرما، اگر اچھی نہیں تو مہربانی فرما مجھے کسی مصیبت میں نہ پھنسانا مجھے۔ اور ساتھ یار یہ دیکھو آپ کیوں یہ دعا کرتے ہو، میں عمری کئی گال رجکتے تھے بھی لب جاندہ ہے، اسے دعا کو یا اللہ رزق حلال طیب عطا فرما، رزق تو وہ چوروں کو بھی دیتا ہے، رزق تو چوروں کو بھی دیتا ہے، کسی درویش آ کیا بھائی
وہ کسی نے پڑھی 3 واری ایت الکرسی چوری ہو گئی، ہو سکے ایت الکرسی پڑھی سی، ہو سکے چور گھروں نکلے سی تو 11 واری پڑھی سی، بھروسہ تے اودا بھی اتنے ہی انہیں تو نہیں پتا میں غلط کرتا ہوں. جو جس کا امام، جو جس کا کام تھا اس کا امام. میری بات میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ حلال طیب رزق مانگے، دھوکے والا نہ مانگے. 2 نمبر رزق، ملاوٹ، دھوکا، تکلیف. یہ رزق آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کے گھر میں تکلیفیں لائے گا. رنجش، اولاد آپ کی نافرمان ہوگی. ایسے بندے کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی جو حرام کھلاتا ہے اپنے اولاد کو. آخر ایک دن آئے گا ایسے موذی مرض میں مبتلا ہو جائے گا سوچ بھی نہیں سکتا. تو آپ جب اللہ سے مانگے تو اللہ کی بارگاہ سے یوں دعا کہ اللہ میرے کو، اور جب رزق آپ کا بند ہے تو گناہ کی توبہ کریں. رزق گناہوں کی وجہ سے بند ہوتا ہے، رزق آ رہا ہوتا ہے، رزق بند نہیں ہوتا. مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا یہ تو بتاؤ ایک کمرے میں بندہ ہو، اوپر سے کمرے کو لیپ کر دیا جائے، کہاں سے رزق آئے گا؟ صدقے جاؤں مولا کائنات نے فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ آئے گا. ماسٹر جی جواب دیکھا جی، کہاں سے رزق آئے گا؟ سوچا بھی نہیں. فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ آئے گا وہیں سے رزق بھی آئے گا. خدا کی قسم تیرا رزق کبھی دوسرے کی جیب میں نہیں جا سکتا، تیرے انتظار میں ہے. اگر رکا ہے تو تیری غلطی کی وجہ سے رکا ہوا. بس اس غلطی کی تلافی کر، توبہ کر، اور رزق بڑھ جاتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے. چونکہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق خود بخود بڑھ جاتا ہے. عبد وہ ہوتا ہے جس کی دعا اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہے. لیکن مطلب کیا عبد وہ ہوتا ہے؟ سمپل لفظ ہے، تم سمجھو جیڑا ماسٹر جی اگو کچھ چاہتا نہیں بس وہ عبد ہوتا ہے. سبحان اللہ. حاضرین محترم، اب کائنات کے اندر عابد سارے لوگ ہیں، لیکن عبد سب سے پہلے گیٹ پہ کھلوتے مینوں تکو، گلاں تھوڑیاں کرو، درود پاک پڑھے، مینوں پانی بھی پلا دو. ایک دفعہ درود پاک پڑھے جگانے والا. تمام انبیاء عبد ہیں. توجہ میری طرف رکھیے، تھکتے نہیں گئے. پھر 2-4 گلاں سن لو چونکہ اللہ تعالیٰ عبد ہو سمجھانا ہے. عبد تمام انبیاء ہیں، اور انبیاء کی شان یہ ہے. عبد اور عبد ہو میں کیا فرق ہے؟ عابد اور عبد میں سمجھا کچھ سمپل سا میں نے سمجھایا. اور اب عبد اور عبد ہو، عبد ہیں سارے انبیاء. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو عباد الرحمن کا، رحمان کے بندے کا. اچھا پورے قرآن مجید میں اللہ نے عابدوں کو نہیں کہا اے عابدو، یہ ضرور فرمایا قل یا عبادی الذین اشرفوا، اے میرے بندو. عابدوں نہیں پکارا پورے قرآن مجید میں کہ اے عابدو، بندوں کا. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. کئیوں کو کہا رحمان کا بندہ، کئیوں کو کہا رب کا بندہ، کئیوں کو اللہ نے کہا اللہ کا بندہ. ماسٹر جی رب کا بندہ فرمایا کاف ہا یا انصاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، عبدن زکریا، کہ میرا جو زکریا تھا یہ عبد تھا. اور دوسرے مقام پہ فرما بھائی عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یہ ہمارا بندہ تھا. لیکن صدقے جاؤں حضور کو اللہ نے عبد ہو کہا. عبد ہو ہوتا ہے ساڈا خاص بندہ. بھائی ساڈا خاص بندہ ہے. عبد اور ہے، عبد ہو اور ہے. سارے انبیاء کو عبد کہا، لیکن باہر کائنات میں حضور کی ذات ہے جنہیں اللہ نے فرمایا عبد ہو، اے میرا بندہ، اے ساڈا بندہ، اس کا بندہ، اس کا. پھر بھی دیکھو یار عجیب بات ہے، اس کا بندہ. اس کی تب سمجھ آئے گی جب اس کے قدموں میں جھکو گے. تمہیں اس کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس آؤ. وہ تو غائب، یہ ظاہر. اب عبد کو ڈھونڈو، تمہیں عبد مل گیا تو وہ مل گیا، پھر تمہیں پتا چلے گا یہ اس کا بندہ ہے. نہیں
نہیں گل نہیں سمجھ رہی ماسٹر جی؟ اس کا بندہ، اب اس کا والذی ارسل رسول، گل لمبی ہو جانی، اس کا بندہ، چلیں چھوڑیں، اس کا بندہ۔ اب عبد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو مقام پہ اپنے محبوب کو عبدو کا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سونا نہیں۔ اللہ فرماتا الحمدللہ الذی، دیکھو نا جی تمام تعریفیں اس سے واسطے، الحمدللہ الذی، اس سے اللہ واسطے جس اپنے خاص بندے تے کتاب نازل کر چھڑی۔ غور کرو، اللہ کو محبوب کے عطا کرنے پہ اتنا ناز ہے کہ جب محبوب کو عطا کرتا ہے تو خود کہتا ہے الحمدللہ۔ کیسی بات ہے؟ خود کہتا ہے یہ الحمدللہ، تم ہی نہیں کہتے، یہ اللہ بھی کہتا ہے، سبحان اللہ تم ہی نہیں کہتے، اللہ بھی کہتا ہے، یہ اللہ کا بھی وظیفہ ہے۔ اللہ کو اپنی عطاؤں پہ ناز آتا ہے کہ میں نے کس کو دیا، کس کے لیے دیا اور کیسے کو عطا کیا۔ جب عطا کی کتاب، میں تمام تعریفیں الحمدللہ، ہم نے کتاب عطا کی۔ اس کو سمپل سمجھے نا، کیوں جی آپ جی کو غلط نہیں ہو جی گل جاری رہندا مولویاں دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو۔ کیا بات ہے ماسٹر جی؟ ہونا دے میں سیر جڑی کرائی ہے سبحان اللہ، اب پہ یاد آ گیا۔ سنیا کوئی آنکھیں نہ آنکھیں میں رب ہاں، یہ بھی بڑی گل ہے نا، چونکہ ابو طالب دا وصال ہو چکا سی، خدیجہ الکبریٰ دا بھی وصال، سونا لاڑا بنیا سی تے گل سی دنیا تے لاڑا بنے نا، پنجابیاں گلاں ٹھوس ٹھوس بھی سمجھے بیچ میں، دنیا پہ آپ کے گھروں میں لاڑا بنے تو بہن آ کے اس کی لگام پکڑ لیتی ہے، کوئی دوست آ کے لگام پکڑ لیتا ہے، کوئی کچھ۔ تو حضور جب لاڑا بنے تو پاس کوئی نہیں تھا جو کہتا سنیا ایڈے ہی سونا ہے، سنیا ایڈے ہی سونا ہے، ایک سونا ہوگی، ایک ان سجا دئیے، پھر تے آفت ہے یار، پھر تے میر خسرم کہنا پہندا ہے آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، وہ مجبور ہے، ایک سونا، ایک اتو سجا دیتا، سجا بھی دنیا دے لوازمات نہ دیتا، جنت دے نہ سجا دیتا ہے۔ پھر رب نے وے کیا دیا کہ سنیا کوئی نہیں نا، نہ فکر کر، میں نے پہنا سبحان اللہ، الحمدللہ الذی، کتاب نازل کی، فرمایا الحمدللہ، خود کہا، اور جب اپنے محبوب کو سیر کرائی فرمایا سبحان اللہ۔ اپنے کسی نبی کو خاص بندہ نہیں کہا۔ اب عبد اور عبد میں فرق، تین چار چیزیں، اور پھر دیکھیے اپنے نبی کی شان کو کہ کیا ہے۔ عبد وہ ہے جب پیدا ہو، تخلیق ہو، بنایا جائے، اللہ کے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، او ملائکہ سجدہ کرو، نہ کیتا تے ابلیس نہ کیتا اسے چھوڑ دیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن یہ عبد ہے، عبد وہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی تو دے ملائکہ بھی نبی تے درود بھیج رہے ہیں، نبی پہ، احمد پہ نہیں، محمد پہ نہیں، بشر پہ نہیں، رسول پہ نہیں، نبی پہ۔ یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، بھی آدم علیہ السلام مٹی گارے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وہ جو نبی اس وقت تھا، آدم کو سجدہ ہوا پر وہ عبد تھے۔ عبد وہ ہوتا ہے کہ آپ عبد کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اس پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ عبد وہ ہوتا ہے جس اب عبد وہ ہوتا ہے، ملائکہ سجدے کرتے ہیں پر اس سجدے میں اللہ تو نہیں نہ شامل، پر عبد وہ مطلب یہ کہ اللہ تو سجدہ کریں، عبد وہ ہوتا ہے
جس کے درود میں کائنات کا والی خود خالق لم یزل بھی شریک ہوتا ہے. وہ یوں کرتا ہے کہ محفل سجا لیتا ہے، فرشتوں کو بٹھا لیتا ہے اور محبوب کے گیت گاتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عبد اور ہے، عبد ہو اور ہے. آدم سے سمجھ گئے آپ، عبد وہ ہے جس کی بصارت اتنی تیز ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، ماسٹر جی گل سمجھے گئے، فرمایا وقال نوح لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم میری نہیں بات مانتی، دعا کی مولا یہ ان کافر دنیا تے کوئی نہ چھا جائے. کیوں؟ انہاں دے وچوں کوئی بھی نیک پیدا نہیں ہونا، سارے فاجر ہی ہونے. یہ ہے نبی کی بصارت کہ سلبوں اور ریموں میں دیکھ لیا کہ ان کی نسلوں سے برے ہی پیدا ہوں گے. نہیں سمجھ آئی ماسٹر جی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ نوح کی بصارت، یہ نوح کا دیکھنا ہے کہ سلبوں میں ریموں میں دیکھ لیا کہ ان سے کوئی کافر، ان سے کوئی اچھا نہیں پیدا ہوگا، فاجر کفارا، فاجر اور کافر پیدا ہوں گے. یہ نوح کی بصارت ہے. اب آؤ محمد مصطفیٰ کو. نوح تو دیکھتے ہیں یوں ماسٹر جی، اور حضور کب دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھو تو پتہ چلے کہ فرمایا میرے حبیب اب حضور کا دیکھنا ذرا دیکھو. نوح دنیا پہ دیکھ رہے ہیں سلبوں ریموں کو، آنے والوں کو، اور میرا حبیب کب دیکھ رہا ہے؟ فرمایا الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تسا نہ دیکھا میرے حبیب اسا زمین و آسمان مسخر کر دیتے ہیں؟ سبحان اللہ. اچھا تے کہو سبحان اللہ. دی آیت پڑھی ہے، اب قصہ کہانی نہیں سنایا. کیا تم نے نہ دیکھا؟ ماسٹر جی کیا؟ تے میں تو نہ کہا ماسٹر جی تسا نہیں دیکھا. تسا آخنا جی حضور میں نہیں دیکھا. تے جے دیکھا ہونا تاں ہی آخنا تے رب اپنے محبوب نوں ہی آکھے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. میرے حبیب زمین جو کچھ تم نہیں دیکھا تھا، سخر لکم تمہارے لیے مسخر کر دیا، قوم تمہارے لیے ہے. پھر فرمایا الم ترائی کیف فعل ربک بعاد. تم نے نہ دیکھا ہم نے عاد، قوم عاد کے ساتھ کیا حشر کیا. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے حبیب کیا تو نہ دیکھا تیرے رب نے صحاب فیل نال کی کیتا. اب یہ صحاب فیل حضور کی ولادت سے پہلے کے واقعے سارے ہیں. ماسٹر جی یہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب تسا نہ دیکھا اسا زمین و آسمان مسخر کر دیتے. تسا نہ دیکھا اسا عاد دا کی حال کیتا. تسا نہ دیکھا صحاب فیل نال اسا کی کیتا. الم تر ان اللہ یسجد الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. میرے حبیب کیا تسا نہ دیکھا بے شک اللہ دی تسبیح بیان کر دے جو کچھ زمین دے وچ نے، جو آسمان دے وچ نے، جو پر پھیلاندے نے. کل قد علم صلاته، ہر ایک کو اپنی نماز کا پتہ ہے، وتسبیحہ سے تسبیح کا بھی پتہ ہے. میرے حبیب آپ نے نہ دیکھا. آئے صدقے جاؤں اس نبی کے. ماسٹر جی کیسی شان ہے. بار بار اللہ کہہ رہے ہیں ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، پہلے باتیں ہیں. محبوب آپ نے نہ دیکھا ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا. آپ نے نہ دیکھا. کیا آپ نے نہ دیکھا؟ کیا ماسٹر جی کیسی کیا آپ نے نہ دیکھا ہم نے صحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اب جس نے دیکھا نہیں اس کو کہنے کی کیا ضرورت. اللہ دا میرے محبوب انج کیتا، میں عاد نوں انج مار دیتا، صحاب فیل نوں انج مار دیتا. اللہ تعالیٰ کھڑ دی کڑی لوڑ سی. یہ مطلب ہے محبوب تکدا پیا سی، رب کردا پیا سی. دونوں ہی بیٹھے سن. کیویں بیٹھے سن؟ وہ اپنی شان دے مطابق بیٹھا سی، یہ اپنی شان دے مطابق. پھر لم تر ان اللہ خلق السماء. اب دیکھیے ماسٹر جی لم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. میرے حبیب آپ نے نہ دیکھا ہم نے آسمانوں کو تخلیق کیا. کیا آپ نے نہ دیکھا آسمان بندے بھی مصطفیٰ بیدا پیا ہے. زمین کو نہ دیکھا ہم نے تخلیق حق کے ساتھ کیا. یہ نبی کی بصارت ہے، نوح علیہ السلام کی بصارت آنے والے صوبوں رحموں میں. اور میرے نبی کی بصارت ازل سے کام کر رہی ہے. بلکہ ابن عباس پاس ہیں، حضرت عباس پاس ہیں. فرمایا یا رسول اللہ نبوت کی نشانیوں میں کبھی یہ بات کوٹ کی تھی میں نے.
پھر سن لو نبوت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی نشانی دیکھی میں نے کہ آپ جب گھوڑے میں ہوتے جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر ہو جاتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے عجیب بات نہ بتاؤں میں تمہیں. ہاں حضور نے فرمایا چاند مجھے چپ کراتا میں روتا اور کہتا یا رسول اللہ اگر آپ کے آنسو زمین پہ گرے تو وہاں سبزہ نہیں اگے گا. آپ نے ایسے جانوں پہ ہاتھ مارا. بڑی لمبی حدیث پاک صرف ایک فکر آپ کو جملہ سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تمہیں اس سے عجیب بات نہ بتاؤں چچا کیا؟ فرمایا چچا ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا لوہے محفوظ پہ چلتی قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آئے باپ کی پشت میں ہے. باپوں کی پشت میں پتہ نہیں کس پشت میں تھے کہ جہاں جہاں سے گزرتے ابھی پشت میں بھی نہیں آئے. اس سے پہلے تخلیق آسمان کی زمین کی پھر پشتوں میں آنا شروع ہوئے. میرا رب کہتا ہے میرے حبیب کیا تو نے نہ دیکھا صحابہ فیل کے ساتھ کیا کیا محبوب کا دیکھنا دیکھو کیا تو نے نہ دیکھا زمین آسمان کو تخلیق کیا. یہ قرآن کی آیت ہے. پر سنو اب حضور کی رینج میں ساری کائنات آسمان بھی آ گئے زمین بھی آ گئی ان کی تخلیق بھی آ گئی ان کی تسبیح بھی آ گئی ان کی نمازوں کو بھی میرا محبوب سمجھتا ہے ان کی تسبیحات کو بھی سمجھتا ہے ان کے ذکر کو بھی سمجھتا ہے ان کی اللہ اللہ کہنے کو بھی سمجھتا ہے. لیکن آؤ ساری کائنات مصطفیٰ کی رینج میں ہے. اللہ کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سنیا تو ساڑھی رینج ویچ ہیں. یہ میں اپنے محبت ترجمہ کی دافع صاحب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک محبوب ہم تجھے دیکھتے تھے. آیون جمع نشید ہے. ماسٹر جی غور کریا جی ہم دیکھتے تھے. کب دیکھتے تھے میرے حبیب تو آدم کی پشت میں تھا ہم تجھے اس وقت بھی دیکھتے تھے. ابھی کچھ نہ تھا تو تھا میں اس وقت بھی دیکھتے تھے. پھر آدم کی پشت میں بھی دیکھتے تھے. پھر تخلیق کے بڑے ملائے ایک دو دفعہ سنائے بھی آپ کو دیکھتے تھے. پھر جس والد جس چیز والدہ کی پشت سے انہو یراک ہینا تقوم بتقلبک فی الساجدین ہم اس وقت بھی دیکھتے تھے جب میرے حبیب تو صلبوں رحموں میں چلتا تھا. اس وقت بھی دیکھتے تھے. ہم نے دیکھا کہ سارے کے سارے ساجدین تھے. ہم دیکھتے تھے یا اللہ تو انہیں کیوں نہیں آکھا میں بیدہ ساز جمعہ کیوں سی گا لیا انہیں آکھا کی دو آگئی ہیں. ایک آکھ نہیں کئی اکھاں تایا تو ود اکھاں دو بھی نہیں. ہم دیکھتے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ دیکھتا تھا ماسٹر جی. یہ نہیں فرمایا میرے حبیب تجھے رحمان دیکھتا تھا میرے محبوب تجھے رحیم نہ فرمایا میرے حبیب ہم دیکھتے تھے جن صفتوں سے ہم متصف تھے اور ہماری صفتوں کو کوئی جان سکتا ہی نہیں کتنی صفات ہیں. جوشن کبیر کے اندر دعائے جوشن کبیر کے اندر مولا کائنات نے 1000 صفت اللہ کی لکھی. اور آپ کو بتا دوں اللہ کی صفتوں میں اللہ کے ناموں میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بندے کے ساتھ گئے. ماسٹر جی تھک گئے ہو پچھلے تھک گئے لگ رہا ہے. اچھا تو یہ نہ تکو تو پھر کمال ہو جائے. دو چار گلہ میں سنانی ہے لیکن میں پہلی گل تیار گیا. امام جعفر صادق نے اس بندے نے کہا آج بندہ بیمار ہوندے نا وہ پھر کئی بیمار ہوندے تو پا مصیبت چھڑ دے. ادھر دوجہ نانی بیچارے بیمار ہوندے وہ بیمار بڑے ہو گئے. ان دیکھ کے وہ کہ بندہ ہوتا ہوئی کی پہنے اللہ تا نام ہے. آپ نے فرمایا چھوڑ دے یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مجھے نہ سمجھ آئی. میں نے ایک درویش کی ڈائری اٹھائی حکیم فرید صاحب اس کے اندر ایک استخارہ تھا. آہن انتے یہ ایک استخارہ تھا. ایک درویش کی ڈائری کہیں سے ملی اس میں یہ استخارہ تھا. مجھے امام پاک کی یہ بات یاد آئی. سبحان اللہ. فرمایا بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام. یہ بھی پتا چل گیا کہ من شیء کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ دا ذکر نہیں کر دی. دا مطلب ہے ہر شے ہی اللہ دا ذکر کر دی چاہے کسی حد سے. ماسٹر جی بڑی عجیب بات ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ہم دیکھتے تھے
محبوب بس دیکھتے تھے، ہم دیکھتے ساری صفات کے ساتھ، ہم کریمی کے ساتھ بھی تجھے ہی دیکھتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھاتے بولو۔ میں یہاں تمہیں ٹھوس گلنا سمجھا، میں تمہیں کریمی کے ساتھ بھی دیکھتا تھا، ہم تجھے رحیمی کے ساتھ بھی دیکھتے تھے، ہم تجھے روفی کے ساتھ بھی دیکھتے تھے۔ میرے حبیب جتنی صفات میری تھی، صرف ایک صفت کے ساتھ نہیں بلکہ میرے حبیب ہم دیکھتے تھے جتنی صفات میری ذات میں تھی اور ان کا ادا کوئی نہیں کر سکتا، ان ساری صفتوں سے تجھے دیکھتے تھے، دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ اللہ ہو، 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 اللہ۔ آمین۔ عبد وہ ہے کہ تخت پہ سوار ہو، جو رکھیں، تخت پہ سوار ہو، چونٹی بات کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد اوپر کہے حتی اذا تو علا باد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا، تھلے چونٹی بولے، نبی ہوتے ہنسے۔ عبد یہ ہے کہ چونٹی یہاں بولے تو ہم مچھر چین چین ساری رات کرتا ہے، بڑے تے پتہ لگتا ہے منگیاں دے نبی جیسے ہیں، بڑے تے تو پتہ لگتا ہے لا لا کے ساری رات ہتھاں دے اوتے وہ پتہ نہیں کی تے کی، پھر بھی مچھر 3 گھنٹے بعد آ جاندا ہے تے پتہ تاں لگدا ہے جس ٹائم بڑھ رہندا ہے۔ اور نبی اس کی یہ شان ہے کہ تخت پہ جلوہ فرما ہے، فاصلہ ہزاروں میل کا ہوگا، یہ 100 میل کا، آسمان پہ آپ ہوا میں اڑے ہیں اور چونٹی کی بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ ماسٹر جی یہ عبد ہے، چونٹی چونٹی۔ کسی بندے نے ایک دفعہ دعویٰ کر دیا، امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے، اس نے پوچھا سلونی مجھ سے پوچھو، یہ دعویٰ مولا کائنات کا دعویٰ ہے، اب اس میں بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا پوچھو، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہ بتاؤ جس چونٹی نے بات کی تھی وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ جس نے سلیمان کے سامنے، لشکر کے سامنے بات کی تھی وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ وہ شخص لاجواب ہو گئے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا تم نے نہیں پڑھا قالت نملۃ، یہ قالت کا اگر کالا کہتا تو چونٹی مذکر ہوتی، قالت کا تو مؤنث تھی۔ یہ ہے ابو حنیفہ، ہاں پہ سوچ ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو چونٹی کی بات اتنی دور سن لے، چونٹی بولے، لیکن عبد وہ ہوتا ہے، توجہ رکھیں، عبد وہ ہوتا ہے کہ استونے، چونٹی تو بیٹھنا، چونٹی تو بات رکھتی ہے نا، زبان رکھتی ہے، استونے ہنانا روئے تو میرا نبی سن لے۔ دیکھو نا جی، ابو جہل کنکر لے کے آئے، کنکر لے کے آئے، کنکروں میں بولنے کی سخت نہیں، نبی دیکھے کنکر بولنے، قریب والے ابو جہل کو بھی یہ سماعت اللہ عطا کر دے کہ نبی کے اشارے سے کنکروں کی آواز کو ابو جہل خود سن لے۔ چونٹی کی آواز صرف سلیمان نے سنی تھی، کسی ہماری نے نہیں سنی تھی۔ میرے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ کافروں کا کافر، وہ بڑا کافر، اس کی مٹھی میں
اگر کنکر آ جائے نبی اشارہ کرے تو رب اس کے کانوں کی سماعت کو بھی تھوڑی دیر کے لیے کھول دیتا ماسٹر جی یہ ہے عبد ہو، عبد اور ہے، عبد ہو اور ہے، عبد ہے، عبد وہ ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں ماسٹر جی آخری گل، ٹائم بڑا ہو گیا، 12 ہو گئے، گل بڑی آخری گل حافظ جی توجہ رکھے جی۔ عبد وہ ہے جو مٹی اٹھائے، پرندہ بنائے، پھونک مارے، اسے اڑا دے۔ عبد وہ ہے کوڑے کے ہاتھ رکھے، اسے شفا دے دے، مادر ذات اندھے مبروس کو ٹھیک کر دے، مردے کو قرآن نے پیش کیا، فرما بھائی تخلق من الطین کآیت الطیر بإذنی، آیت سنیا جائے فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وتبرئ الاکمہ والابرص بإذنی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي عبد اور عبدو میں سمجھ جاؤ۔ فرمایا عیسیٰ یاد کرو وہ وقت وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَآيَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، تو مٹی چکی گلی اسا تینوں اذن دیتا، تو پرندہ بڑھایا میں نے اذن دیا، پھر کیا کیا فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تو او دے پھوک ماری اسا اذن دیتا پھوک ماری، طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ اڑیا اسا اذن دیتا۔ میں پنجابی نہ غور کرے عیسیٰ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، کوڑے لولے لنگڑے مبروس اندھوں کو ہم نے اذن دیا، تو نے ٹھیک کیا۔ بھائی تخرج الموتى بِإِذْنِی، مردوں کو زندہ کیا میں نے اذن دیا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں 4 مرتبہ اذن کا لفظ آیا ہے۔ اب جی بھائی تخلق من الطین کآیت الطیر، عیسیٰ وہ ہے بٹی اٹھائے میں نے اذن دیا، پرندہ بنایا میں نے اذن دیا، پھونک ماری میں نے اذن دیا، پرندہ اڑا میں نے اذن دیا، کوڑا ٹھیک ہوا میں نے اذن دیا، تو لولا ٹھیک ہوا میں نے اذن دیا، تو مردہ زندہ ہوا میں نے اذن دیا۔ ہائے ہائے، عیسیٰ عبد وہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اذن کا محتاج ہے، ہر کام کرنے سے پہلے۔ تسی سو گئے ہو ایتھی کسی دے سامنے وہ دے بیگم عالیہ دے فضائل و کرامات سنائے جان کے وہ بہت خوش ہو جائے، وہ دے نقائص بیان کیتے جاؤ رینج ہو جائے، ذرا اچھا کو سبحان اللہ میں کہوں جی تسا نہیں سنی تو پھر تو تم سبحان اللہ کہنا چاہیے نا۔ عیسیٰ مٹی اٹھائیں، مٹی اذن کے بغیر نہیں اٹھا سکتے، پرندہ اذن کے بغیر نہیں بنا سکتے، اس میں پھونک اذن کے بغیر نہیں مار سکتے، اس کو اڑا اذن کے بغیر نہیں سکتے، اندھے کو اذن کے بغیر ٹھیک نہیں کر سکتے، لولے کو اذن کے بغیر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اذن ہر مقام پہ چلتا ہے۔ اگر مٹی اٹھائیں آگے اذن کے آرزو مند ہے، اذن ملا، مٹی اٹھائی اذن ملا، پرندہ بنایا اذن ملا، پھونک ماری اذن ملا، اذن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہر مقام پہ۔ پر میرے نبی کی یہ شان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، میرے حبیب وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلا، داعیا دعوت دے، بلا کھینچ الاللہ باذنہ، اس کے اذن سے۔ اب ایک اذن ہے، فرمایا میرے حبیب ہم نے اذن دے دیا، اب بلا، اب تجھے اذن دے دیا، اب مرضی ہے تو سورج کو واپس پلٹا، مرضی ہے تو میرے حبیب چاند کو 2 ٹکڑے فرما، مرضی ہے تو ستاروں کو رقص کروا، مرضی ہے اذن دے دیا۔ عیسیٰ کی طرح نہیں کہ تجھے بار بار اذن کے لیے آسمان کی طرف دیکھنا پڑے، بس تجھے اذن دیا، مرضی ہے تو درختوں کو نچوا، مرضی ہے کسی کو کندھے پہ بٹھا یا کسی کے کندھے پہ سوار ہو۔ اللہ ہو، 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 اللہ
آخری بات، اب عبد سمجھ آیا؟ عبد وہ بھی سمجھ آیا ماسٹر جی؟ سمجھ آیا؟ عبد ہر گل تے اذن منگے، عبد ہون سبحان اللہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم۔ جو کچھ کوئی شے ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ ہر شے یہ، کیونکہ اندما امرہ اذا اراد شیئا، ہر شے او دے ارادے نال جڑی تخلیق ہوئی ہے او شے، جو کچھ بھی شے پر سندے جاؤ، اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے شے تخلیق کی نا، جڑیاں بنائیاں شیاں، یہ ہر شے دا میرے حبیب ایک سایہ ہے، سبحان اللہ جڑا کدی دائیں سجدہ کردا ہے، کدی بائیں سجدہ کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑی شے بنائی او دا سایہ، جدا سایہ نہیں وہ شے نہیں۔ ماسٹر جی کائنات میں دیکھ لو، سارے اب ان کا سایہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اب اس عبدہو کو ڈھونڈو جس کا سایہ نہیں، وہ ایک محمد مصطفیٰ۔ اچھا میں سوچتا رہا، دماغ چلتا رہتا ہے ماسٹر جی، اچھا حضور تو شے سے نہیں بنے، سایہ نہیں، اب جو حضور نے کپڑے پہنے وہ تو شے سے بنے تھے نا، انہوں نے سایہ ہونا چاہیے نہیں یار۔ دیکھو ماسٹر جی وہ تو سامنے تھے نا، پر صدقے جاؤں اس کائنات کے والی کو اتنی لطافت، اتنی نورانیت کہ سورج کی شعائیں جو حضور کے ساتھ کپڑا لگتا ہے اس کو بھی اتنی لطافت ملتی ہے، وہ بھی شے کے زمرے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ماسٹر جی کو سمجھ آئیے؟ میں قرآن ہی سنایا، ان جڑی آیت سنانے لگا ہے سن لو تو پھر بس۔ یہ آج نا مغرب ٹائم میرے ذہن جو گل آئی تو میں علامہ صاحب آیت بھی سنائی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے ایسی نہیں اللہ فرماندا ہے جدے ساڈے کول عندنا، ہمارے نزدیک، ہمارے قریب اس کے خزائن نہ ہو، خزانہ نہیں خزائن، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بقدر معلوم، لیکن اسی میں پنجابی میں دسنا، ہم نازل کرتے ہیں لیکن بندے دی اوقات ویکھو دی بوتھی ویکھے، سبحان اللہ۔ قدر معلوم دا ہی معنی ہوتا نہیں، معلوم قدر کے مطابق، جتنی اس کی قدر ہے، جتنی اس کی اوقات ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلوہ نہیں دیکھ سکتے، قدر معلوم نہیں، جلوے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ان میں سے تجلی ایک دکھائی بے ہوش، اب قدر معلوم محبوب کی تو سب کچھ دکھا دیا۔ ہمارے پاس، ہمارے نزدیک عندنا، ہمارے نزدیک خزانے ہیں جس کی قدر کے معلوم ہم اس کے مقام کے مطابق، اس کی منزل کے مطابق ہم عطا کر دیتے ہیں، نازل کر دیتے ہیں۔ اے اللہ پھر کائنات میں مقام کس کا سب سے بڑھ کے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا اب تو ہوگا، اب کائنات میں سب سے بڑھ کے حضور کا مقام، جس کی زلفوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، چلنے کی قسمیں کھاتا ہے، پھرنے کی قسمیں کھاتا ہے، اٹھنے کی قسمیں کھاتا ہے، ان کا سب سے بڑا مقام، سبحان اللہ، ان کو پھر کتنا عطا کیا ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خزانوں میں کون سی اعلیٰ چیز ہے جو حضور کو اللہ نے عطا فرمائی۔ خزانے تو دیکھو بڑے نا جی، اِنَّا آتِنَا کل کو سر جے یاد ہوئے تو میں دسیا سی کہ خزانے بچوں لاجواب خزانہ اللہ کو فاطمہ سی جڑی اپنے محبوب نے بیٹی عطا کر۔ خزانوں میں سے سب سے اچھا خزانہ ابو بکر صدیق تھا، عمر فاروق تھا، عثمان غنی تھا، علی تھا۔ فرمایا میرے حبیب آدم سے ہم نے عیسیٰ تک دیکھا، کسی کی اتنی قدر نہیں تھے کہ انہیں دیا جاتا، یہ خزانے تجھے عطا کیے، ایسے دیے قیامت تک یہ خزانے، ان میں مہر علی ہے، ان میں جواد علی ہے، ان میں غوث المرا ہے، یہ سارے ایک ایک خزانہ، اس کے برابر کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارے پاس تھے، میرے حبیب اس میں سے سبحان اللہ، نہیں صحیح، سبحان اللہ، اس تو بٹا کوئی خزانہ نہیں دیا، ایک اللہ نہیں آکھے کڑا خزانہ ماسٹر جی۔ اندنا، اب اس اندہ کے نام کو میں نہیں سمجھاتا، قرآن میں 4 قرب کے لفظ استعمال ہوئے، 4 یا 5۔ دنا بھی قرب کے لیے، اقرب بھی قرب کے لیے، ایک مقام پہ
لدن بینک لتلقى القرآن من لدن، لدن بھی قرب کے لیے ماسٹر جی، لیکن ساڑھے سارے ہی قریب دے معنی کیتے ہیں. آج مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سارے دا قریب معنی ہے. میں انہوں نے کہا پھر رب نوں ایڈے وقتے کرن دی الگ الگ لفاظ ڈھونڈن دی کیڑی لوڑ آئی؟ اس کیڑا کوئی بھیدار کتاب لکھنی ہے الگ الگ لفاظ ڈھونڈے تے سیاپا پیا رہا. کیوں جی؟ ان تے کوئی ضرورت نہیں سی، وہ ایک لفظ استعمال کرتا. جیسے کہ بلندی کئی معنوں میں ہے، لیکن شموخ وہ بلندی ہے جس بلندی تک کوئی پہنچ نہ سکے. اور قرآن میں کہا بھی ہے رواسی شام خاتم. ان میں گل نہیں کرتا، بات یہ ہے کہ عبد کائنات میں جتنا بڑا عبد ہوگا اتنی بڑی معراج. حضور جیسا عبد کوئی نہیں، حضور جیسی معراج بھی کوئی نہیں. حضور جب آسمان پہ پہنچے، آخری بات آسمان پہ پہنچے دنا تدلہ کعبہ خوشن او ادنا تک پردے اٹھ گئے، چاک ہو گئے، یار کی یار سے ملاقات، سامنے خدا سامنے حبیب. اللہ نے پوچھا سونے کی لے کے آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب گل ہے، جتھے تیری یاری ہوندی ہے اوتھے عجیب گلاں کرنا، ان جانے شرک نہ کرو. تے جتھے تیری یاری ہوندی ہے اوتھے تو نہ ویقرض اللہ قرضا حسنا من قرضا بھی دیو میں تہاڈا مقروض ہو جاواں. بات ہے ماسٹر جی. فرمایا کی لے کے ہیں؟ فرمایا یا اللہ عاجزی لے کے ہیں. کیوں عاجزی ایسی ہے؟ جب کہا نا عاجزی لے کے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب انت وانا، تو ہے میں ہوں، ساری کائنات کو میں نے تیرے لیے تخلیق کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا یا اللہ میں ہوں تو ہوں، میں محمد نے ساری کائنات کو لیے تجھے چھوڑ دیا. یہ ہے عبد، یہ ہے ماسٹر جی عبد. سب کچھ چھوڑ دیا. فرمایا میرے حبیب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب باتیں لینے لینے پہ آگئی. رب نے کیا دیا، حضور نے کیا دیا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ فرماندا ہے اساں وحی کیتی اپنے عبد تے جو کیتی. دوجے لفظ اللہ دے اساں اپنے معبود نال گلاں کیتیاں، اپنے بندے خاص نال گلاں کیتیاں، جو کیتیاں تین کیے. سبحان اللہ تین کیے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے خاص بندے سے. باتیں بندے سے ہیں، نہ رسول سے نہ نبی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا کبھی یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، کسی کو یاد ہو تو نہ ہو، مجھے یاد ہوتا ہے لیکن پھر کوٹ کر دیتا ہوں، آپ اسے سن لیں. حضور نے فرمایا، علامہ آلوسی نے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اسے تعریف کیا. فرماتے ہیں حضور اللہ نے فرمایا مانگ میرے بھی. فرمایا یا اللہ سب کچھ تو میں دیتا ہے، مینوں اپنا کیتے ہی اور کی چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا مانگ. فرمایا شرف لی بالعبودیہ، اللہ مجھے شرف عطا فرما عبدیت کے ساتھ، سبحان اللہ عبد ہونے کے ساتھ. بھائی اب تو تھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب تو مکے سے چلے اب تھے، مسجد حرام تک پہنچے اب تھے، پہلے آسمان دوسرا ساتواں جنات اللہ تک پہنچے اب تھے. پھر کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ اب تو ہر وقت ہی میں تھا، اور آج میرا دل ہے کہ میں مکے کی گلیوں میں، شعبے ابی طالب میں، طائف کے مقام پہ پتھر کھا کے اوجھیاں رکھوا کے کہتا رہا اے اللہ میں تیرا بندہ، سبحان اللہ میں تیرا بندہ، سبحان اللہ میں تیرا بندہ. ماسٹر جی میں کہتا رہا میں تیرا بندہ، میں کہتا رہا میں تیرا بندہ، میں کہتا رہا میں تیرا بندہ. طائف کے مقام پہ میں نے کہا میں تیرا بندہ، مسجد مکہ میں نے کہا میں تیرا بندہ. اے اللہ ہجرت میں ہر مقام پہ میں نے کہا میں تیرا بندہ. آج میں محمد کی یہ آرزو ہے کہ میں نے تو کہا میں تیرا بندہ، آج میری آرزو ہے ذرا تو بھی تو کہہ تو میرا بندہ، تو میرا بندہ، تو آج ذرا تو بول، تو کہہ میرا بندہ، تو کہہ. ایک مرتبہ اس لیے کہ میں ساری زندگی بندہ بندہ کہوں. تیرا ایک مرتبہ کہنا. دوسرے لفظوں میں فرمایا شرفونی بالعبودیہ. آپ اس لفظ کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. فرمایا اللہ درود پاک پڑھیں. فرمایا شرفونی بالعبودیہ، مجھے عبدیت سے شرف عطا فرما. یا یوں کہا کہ یا اللہ
میں نے تو آج تک کہا میں تیرا بندہ، پر وہ مزہ نہیں تھا، ایک مرتبہ تو کہے کہ تو میرا بندہ جو مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، وعدے ہو گئے، عطائیں ہو گئی، مل گیا، پھر میں میرے حبیب تجھ سے وعدہ، تجھ سے وعدہ، تو جب جائے گا تب بھی کہیں گے خاص بندہ، تو آیا تب بھی کہا خاص بندہ، میرے حبیب تجھ سے وعدہ، جاگتے رہے، میرے حبیب تجھ سے وعدہ، بلکہ تجھ سے ہی نہیں تیرے ہر امتی سے وعدہ، جو محبت سے ایک مرتبہ کہے گا یا اللہ یا اللہ، میں 70 مرتبہ کہوں گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ اب سمجھ آیا عبد کیا ہے؟ کسی ملہ کی بات پہ نہ جانے بے خود اللہ کے عبد، اللہ نہیں کیا عبد، جی میں آدم قل انما انا بشر مثلکم، حضور نے نہیں آقا مثلکم، انے مورے آدم علیہ السلام کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ میں ظلم کیتا تے کی، تسی جد امجد نو آکھے گے ابا ساڈا ظالم ہے، یہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ کہہ رہے مولا میں ظالم۔ یونس علیہ السلام کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ انہیں ظالم کہیں گے؟ یہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے دادا ہیں، دادا آپ کے والد صاحب کہتے ہیں اکرمورا، تو یا خود میں بھی آخنا اکرمورا آکے دادا جی نہیں بلاندے پہ جب بے تیرا شر کوٹ چھانا ہے۔ حضور اگر کہیں کہ میں تمہاری طرح، تو اب یہ تو نہیں کہ تم کو حضور ہماری طرح ہے، ہم حضور ہمارے جیسے بھائی کبھی آئے ہائے، یہ تو ان کی خدا کی طرف، خدا کی بارگاہ میں واجی ہوتی ہے، ورنہ کسی صحابی نے بھی کہا یا رسول اللہ تجھے ساڑھے جائے، کوئی 1,24,000 صحابہ میں بتائیں۔ ماسٹر جی ایک اور گل میرے دین جو آ گئی، حضور نے نبوت کا اعلان کیتا تے سارے کافروں کے خلاف گل کی، جڑے بت سن سارے فرمایا غلط نے غلط نے، یہ تواڈے خدا غلط نے۔ کسے کافر نے اے اٹھ کے آکھیا ہے بھئی ساڈے تے خدا ٹھیک نہیں، تیرا بھی ٹھیک نہیں۔ کوئی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہیں سے جملہ اٹھا دیں، اس لیے کہ رب نے محبوب کو یوں مکے میں بھیجا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بتوں میں تو عیب ہے، ہم کیسے اس کو کہیں تیرا خدا ایسا کہ جس خدا نے یہ محبوب بھیجا اس میں یہ عیب کوئی نہیں۔ کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ اگر حضور نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، ابھی عبد پہ یہ بھی تھا ماسٹر جی، بڑا کم تھی، لیکن صدقے جاؤں اس کائنات کبھی بھی یاد رکھیں انبیاء کو اولیاء کو۔ کل میں ہمارے ایک شاگردوں کو کہہ رہا تھا کبھی اپنے قدموں میں ماں باپ کو سونے نہیں دینا، استاد کو سونے نہیں دینا، حافظ کو سونے نہیں دینا، عالم کو سونے نہیں دینا، نعت خوان کو سونے نہیں۔ بیٹا اگر حافظ بھی ہے، بیٹا ہے تب بھی قدموں میں سونے نہیں دینا۔ یہ ادب ہے، یہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کی منزل ہے۔ یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام فرمائے میں تمہاری طرح، تو پچھلے بھی کہیں نہیں۔ عبدالغفور زاروی صاحب سے نا ماسٹر جی، یہ بھی بڑا گل سمجھنے والی ہے، سارے انتے سمجھ نہیں ہوندی، کھلوتے تقریر ہوئے پی تے سائیں گور دی نے فرمایا بے تجھی سارے حضور دے بیعت ہو۔ عبدالغفور زاروی صاحب فرماندے نے پھر تسی بچ کی کر دے پہ؟ آپ نے فرمایا مینوں جو کچھ سمجھ لو، آپ تقریر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا جڑا جو کچھ سمجھنا ہے نا حضوری جو سب کچھ ہے۔ کبھی بھی استاد بھائی نہیں ہوتا، باپ بھائی نہیں ہوتا، ولی بھائی نہیں ہوتا، شیخ بھائی نہیں ہوتا، تو محمد مصطفیٰ تے کہاں سے بھائی آ گیا؟ کبھی آپ اپنے باپ کو کہیں بھائی، پٹھا بے وقوف ڈنگرے کی آپ کہیں، کبھی آپ کسی ولی کو کہیں بھائی، آپ کے گاؤں والے آپ کے والدین دو چار لگائیں گے، استاد کو کہیں، انسان ان سب کے سامنے ایک غلام کی طرح کھڑا ہوگا۔ حاضرین محترم،
عبد کا بہت بڑا مقام ہے. اور آخری ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ عبد کا اتنا بڑا مقام اس عبد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ابھی تو آپ کو سنانا تھا عبد خدا کیا ہوتا ہے اور عبد مصطفیٰ کیا ہوتا ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. آن حضرت یونی کا مولا کائنات نے فرمایا انا عبدم من عبید محمد. آپ فرماتے ہیں وہ محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں. وہ عبد آپ پوری کتابیں اٹھائیں. یہ جو آپ کی دعا کا جملہ میں نے سامنے رکھا ہے یہ کہیں نہیں, صرف سے پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے. کبھی زندگی میں پھر موقع ملا تو اس کی تشریح کروں گا. آپ فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن. اے اللہ میرے لیے کافی ہے, میری عزت کے لیے عزن ان اکون لک عبدن, میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ میں علی تیرا بندہ ہوں. عبد کو تو سمجھ لیا نا, اب اس عبد کو بھی سمجھو. یہ بھی نرالا عبد جاری رہندا ہے. اس والنا دی چٹنا گل دیا جے ان پڑھ بندہ چٹنا کم خراب ہوندا ہے. چٹ دا جواب نہیں دیدا, چٹ دا جواب نہیں دیدا. وقت ضائع کر دین شیطان وچ آ جاندا. او دا دل ہوندا ہے جو انہاں کرنا او نہ کرن, کچھ اور کرن. سانو کڑی ضرورت ہے چٹاں دا جواب بیٹا لینا آستانے تے آ جائے بندہ کی کھا. اے چٹ نہیں ویسے گل کیتی ہے, اے او چٹ نہیں دوسرے پاک دی چٹاں بڑیاں پیاریاں. وقفا بی فخرن ان تکون لی ربن. جملے سن لو ذرا حاضر ہو کے سارے ایک دفعہ ہر چیز بلا کے, ٹھیک ہے نا. تے رابطے تو جی منقطع ہونے گھر وچ بیگم شیگم دا بھی خیال کڈ کڈ کے ذرا میرا جملہ سن. وقفا بی فخرن ان تکون لی ربن. اب جی میرے فخر علی یہی کافی ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے. میری عزت کے لیے یہ کافی کہ میں علی تیرا بندہ, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی کہ تو میرا رب. انت کما احبو فجعلنی کما تحبو. اب یہ جو جملہ ہے نا علی کے سوا کو نہیں کہہ سکتا. فرمایا اللہ جیسا میں نے تجھے چاہا ویسا ہی پایا. اب یہ تیرا میرا چاہنا نہیں, یہ اس کا چاہنا ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے سلونی, مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے اندر نہ رہوں. قرآن کہتا ہے فَسَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرو اہل ذکر سے. الرحمن فصل بہی خبیرہ. سلونی میرا موضوع نہیں تو میں دونوں کچھ اور کرشمہ چکانا. فرمایا یا اللہ جیسا میں چاہتا ہوں میں نے تجھے ویسا ہی پایا. تیرے لیے صدقے تو نے کیسا چاہا یہ تو ہی جانتا ہے. میں نے جیسے تجھے چاہا, جیسے رب کی علی کو ضرورت تھی علی کو ویسا رب ملا. علی یہ دعا کرتا ہے اللہ جیسے علی کی تجھے آرزو ہے علی کو ویسا بنا. یہ مولا کائنات کی مناجات ہیں بہت زیادہ. ان میں سے ایک جملہ سنایا تو عبد بہت بڑا مقام ہے. اللہ میں حقیقی عبد بنائے. اور آج جو آپ کو بتایا یہی بتایا کہ حقیقی عبد آقا جو ہیں ان کی عبدیت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, باقی سارے عبد حضور کے صدقے سے ہیں. اللہ رب العزت مقام محمدی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 کروڑ مرتبہ درود پاک خنن غربی سے. سبحان اللہ. 10 کروڑ میں تو اللہ کہ 10 روپیت نہیں آکھیا. سبحان اللہ. 10 کروڑ درود پاک کے بھائی. 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 100 لاکھ ہوئے تے 1 کروڑ بندا ہے. 10 کروڑ جڑا ہے کم از کم 1000 لاکھ ہوئے تا 10 کروڑ بندا ہے. تے سبحان اللہ تسا 2 روپے جنی بھی نہیں آکھی. سبحان اللہ. یار دل خوش ہو جانا چاہیے نا جتھے اتنا درود پاک کے کوئی ایسا بندہ ہے جی اس محفل چ بخشش نہ ہوے. پیدا کرنا دی قسم ہے جس سمے نہ درود پاک دی بارگاہ جونا حضور دے کرم دے صدقے سب دی بخشش ہو. سبحان اللہ. اگو سانو چاہیے کہ صبح اٹھیے تے نویں سروں نہ شروع ہو جائیے کم کم پچھلے تے یہ کر یہ کو ساڈا کام ہے. ٹھیک. دوسرا یہ صاحبزادہ قاری میاں محمد عمران بشیر ویسی صاحب نے 1 لاکھ درود پاک دیا. عورتوں
کی طرف سے 33 لاکھ درود پاک، سبحان اللہ 5 قرآن مجید درود ابراہیمی، لا تعداد درود پاک، لا تعداد یاسین 13 پارے، سبحان اللہ اور یہ استائلہ کے انصر ہے، ان میں پتہ نہیں، بہرحال یہ جو بھی درود پاک ہے بس سبحان اللہ. پھر دعا کرتے ہیں، یہ اٹھا دیں اور قوالاں بلا لو فوراً 5 منٹ چو، بس 5 منٹ ذکر کرو تو انہوں نے 5 منٹ چو آ کے تیاری کر کے بیٹھ جائے. اتنا ٹائم نہیں کامران جی، 5 منٹ